اگر ایسا شخص جو ہے، اگر یہ ایسے لوگ جو ہیں کسی بھی وجہ سے امریکن سٹیزن بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک لا موجود تھا، بلکہ میں آپ کو اس کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ڈیٹ بتا دیتا ہوں۔ 1802، مطلب 18 سینچری، 1802 سے لے کے 1981 تک، 1981 تک اگر کوئی شخص امریکن سٹیزن بننا چاہتا ہے تو اسے کم از کم 2 وٹنسز پیش کرنے ہوتے تھے، اور وہ وٹنسز کہتے تھے یہ اچھا آدمی ہے، گڈ مورل ہے، اور نیبرہڈ کا آدمی ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، اس نے کبھی کوئی کرائم نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، گو کہ اس کی بہت سی اور ٹیکنیکلٹیز ہیں، تو یہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اور یہ قانون جو تھا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے، امیگریشن نیشنل ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 335A ہے، تو یہ لا آلریڈی وہاں پہ موجود تھا، لیکن اسے 1991 کے بعد اسے آلموسٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کی بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔ اور اس پالیسیز کو جو تھی، جو لا بنایا تھا کانگریس نے، جو بنایا تھا، اسے نیبرہڈ چیکس کہا گیا تھا۔ نیبرہڈ یعنی جو ان کی نیبرہڈ ہے اس کے چیکس، تو امیگریشن آفیسر جو ہے اس نیبرہڈ میں جاتے تھے جہاں سے اپلیکنٹ نے اپلیکیشن فائل کی ہے، اور وہاں سے اس کے کو ورکر سے، اس کے نیبر سے، اس کے بزنس پارٹنر سے، وغیرہ وغیرہ، ان سے پوچھتے تھے کیسا آدمی ہے، کیا اس کا گڈ مورل کیریکٹر ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بات ہوتی تھی۔ تو اب انہوں نے اسے ریوائیو کیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ کیسز پینڈنگ ہیں اور اپلیکیشن فائل کریں گے، تو کیسے امیگریشن کے پاس اتنے ریسورسز، گو کہ انہیں بہت سا پیسہ ملا ہے، اتنے پیسے اور آئیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ نیبرہڈ میں جا کے ہر شخص کا جو ہے وہ گڈ مورل کیریکٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں تحقیقات وغیرہ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے